بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، ملک کے دو صوبوں کے پی اور بلوچستان میں تیزی سے بڑھتی دہشت گردی، سیکیورٹی فورسز، علماء کرام پر خودکش حملوں اور شناخت دے کر شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کے پے در پے واقعات کے بعد اسٹیک ہولڈرز نے سر جوڑ کر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں قومی سلامتی کی سب سے اہم بیٹھک کل ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل صبح 11 بجے قومی اسمبلی ہال میں طلب کر لیا ہے اور اس اجلاس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو دعوت دی گئی ہے۔ ابتدائی تذبذب کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس میں شرکت کا فیصلہ کر لیا ہے اور ذرائع سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ 14 نام اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر کو بھجوا دیے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پہلے جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوئٹہ گئے تھے، جو کہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تھا بولاد میں، اس کے بعد تو وہاں جا کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، APC بلائیں گے۔ پھر یہ فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ یہ فیصلہ کیوں تبدیل ہوا، اس کے تبدیل ہونے سے جو ہے وہ کیا فرق پڑے گا، اور تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں اب جب بیٹھیں گے تو کیا ان تمام مسائل کا حل نکال سکیں گے جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں پریشان کیے ہوئے ہیں، یہ جو ہے وہ ہم شامی صاحب سے پوچھیں گے۔ شامی صاحب، سر سب سے پہلے تو کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو ذرائع سے خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے، جن پر ہمیشہ یہ الزام لگتا رہا یا ان پر تنقید ہوتی رہی کہ جب بھی کوئی قومی سلامتی کا اہم معاملہ آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ، عوام کے ساتھ یا پھر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، یہ ڈیولپمنٹ کتنی اہم ہے شامی صاحب؟ دیکھیے، یہ بہت درست فیصلہ کیا ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے اور جس سے سلمان اکرم راجہ بات کر رہے تھے، اس سے تو واضح تھا کہ جو بھی ایسی کاوش ہوگی اس میں PTI شریک ہوگی، بلکہ پیش ہوگی۔ تو جنید اکبر جو ہیں، جو KPK کی PTI کے سربراہ ہیں، حال ہی میں ان کو نامزد کیا تھا خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کی جگہ، انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بانی PTI جو ہیں ان سے مشورہ کیا جانا چاہیے اور اس کے بغیر ہمیں شرکت کی حامی نہیں بھرنی چاہیے۔ لیکن جب ان کا اجلاس ہوا تو یہ رائے جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے سمجھے کہ افطار میں کھجور کھانے سے پہلے خان صاحب سے اجازت لے لی جائے کہ افطار جو ہے کھجور سے کھولی جائے یا پانی کا گھونٹ پی لیا جائے۔ بھئی، قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس میں جو بھی بیٹھک ہوگی اس میں شریک ہونا ہر جماعت کا فرض ہے، اس پہ لازم ہے۔ تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خان صاحب سے پوچھا جائے یا کسی اور سے پوچھا جائے۔ تو درست فیصلہ کیا پارٹی لیڈرشپ نے۔ تو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ APC بلائی جائے گی، اور APC بھی بلائی جا سکتی تھی، لیکن آل پارٹیز کانفرنس بلا لی جائے۔ اس میں یہ ہے کہ اس وقت کم و بیش ساری بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں موجود ہیں، اور صرف جماعت اسلامی ہے یا کچھ مذہبی جماعتیں ہیں جو کہ جن کی کوئی اس وقت نمائندگی سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں نہیں ہے۔ تو باقی تو کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، جو علاقائی جماعتیں بھی اور قومی جماعتیں بھی، سب کے نمائندے وہاں موجود ہیں۔ تو سب سے مشورہ ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ اچھا فیصلہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے، اس میں سب مل بیٹھے، جو پارلیمنٹ میں نمائندہ جماعتیں ہیں اس بارے میں غور و خوض کریں۔ دیکھیں، اس میں تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس میں تو باہمی مشاورت ہونی چاہیے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو ہمیں افغان گورنمنٹ ہے اس سے بھی رابطے قائم کرنے چاہیے اور اس سے بھی اس میں بات چیت ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میں اپنی خدمات بھی پیش کرنے کو تیار ہوں، یعنی اگر ضرورت پڑے تو خود مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں افغان گورنمنٹ سے، یا وہاں کے افغان حکام سے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اس وقت تو ایسا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور ہر ممکن تدبیر جو ہے اس کا جائزہ لیں۔ یعنی ایک تو ہماری مسلح افواج ماشاءاللہ بڑی چوکس ہیں، بہادر ہیں اور اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کون سا معاملہ ہم ڈپلومیسی کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں، سفارت کاری کی کہاں ضرورت ہے، رابطوں کی کہاں ضرورت ہے، اور رابطے جو ہیں
ان کی اپنی اہمیت ہے، بات چیت کی اپنی اہمیت ہے، تو ہم اگر یک طرفہ ٹریفک تو نہیں چلنی چاہیے نا. تو اس لیے افغان حکومت جو ہے اس سے بھی رابطے ہونے چاہیے اور اس کو بھی یہ بات دکھانی چاہیے اور بتانی چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے اس کو استعمال نہ ہونے دے. جو اس کی مشکلات ہیں اس سے بھی ہمیں آگاہ ہونا چاہیے. تو بہرحال بہت سے محاذوں پر بیک وقت کام کرنا پڑے گا، اور مجھے خیال ہے کہ جب یہ سب لوگ مل بیٹھیں گے، عسکری قیادت بھی ہوگی، سیاسی قیادت بھی ہوگی، اپوزیشن بھی ہوگی اور حکومت بھی ہوگی، تو پھر ساری تجاویز ہیں اور تدابیر جو ہے ان پر غور ہوگا اور ایک یکجہتی کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں گے. اس سے قوم میں بھی حوصلہ پیدا ہوگا. جب سیاسی لیڈر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے نا، قوم میں بھی ایک نئی توانائی پیدا ہوتی ہے، اس میں بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ بھی ان کے لیڈر اکٹھے ہیں تو اب ان کو بھی اپنا وقت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تنازعات میں یا جھگڑالو پن میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا فوری طور پر وہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس پہ مشاورت بھی ہو جائے گی. اگر کبھی ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی جو پارلیمنٹ سے باہر جو جماعتیں ہیں ان سے بھی مشاورت ہونی چاہیے تو وزیر اعظم اس کا بھی اہتمام کر لیں گے اور ان سے بھی رابطہ کر لیں، ٹیلی فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں، ان کو مذاکرات کی دعوت بھی دے سکتے ہیں، تو ان کو بھی شریک گفتگو کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ سے جو باہر ہے وہ بھی تو ان کا بھی تاثر. بالکل. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت وہ بھی متاثر کرتی ہیں. وزیر اعظم صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور ظاہر ہے کیا ان کے پلانز ہیں؟ شامی صاحب کیونکہ آپ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، میں اس پر آؤں گا ابھی نہیں، تھوڑا آگے چل کے ذرا آپ سے پوچھوں گا جو آپ کی کل بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. لیکن جو اے پی سی کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر کیونکہ یہ کہا اب تو کوئی اگر نہیں ہوگا تو اس میں ظاہر بانی پی ٹی آئی نہیں ہوں گے، اور بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ جی ان کو جو ہے بلایا جائے، وہ نہیں ہوں گے تو پھر کوئی کمیٹی قابل قبول نہیں ہوگی. تو شامی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ اے پی سی ہوتی اور بانی پی ٹی آئی کو بلانے کی کوئی شرط رکھ دی جاتی پیرول پر رہائی کر کے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ مانتی یہ شرط اور بلواتی پھر وہ؟ دیکھیے مفروضوں پر ہم کیا گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اگر بانی پی ٹی آئی کو بلانے کی بات ہے تو اس کو بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے. یہ بھی کوئی انہونی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے رہنما جو گرفتار تھے ان کو شریک گفتگو کیا جاتا رہا ہے. جب قومی اتحاد اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے تو اس وقت قومی اتحاد کے کئی رہنما جو تھے وہ جیلوں میں تھے، اور پھر ان کو اکٹھا کیا گیا راولپنڈی میں سہالہ میں، اور سہالہ میں ان کو اکٹھے کر کے اور پھر مذاکرات میں شریک کر لیا گیا. تو یہ ایک آخر کسی پہ مقدمہ ہے تو وہ ضمانت پہ رہا ہو سکتا ہے، پیرول پہ آ سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب ایک پاکستانی، اور پھر اس سے پہلے تو آپ دیکھیے جب گول میز کانفرنس تھی فیلڈ مارشل ایوب خان نے بلائی تھی جو، اس میں بھی ساری اپوزیشن شریک تھی، اور اس میں صرف شیخ مجیب الرحمان کو کے گرفتار تھے، ان پر اگرتلہ کیس چل رہا تھا. تو سیاسی جماعتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ شیخ مجیب الرحمان کو بھی شریک کیا جائے اور ان کو بھی بلایا جائے. تو حکومت نے کہا کہ ان کو پیرول پر رہا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا نہیں، ان کو آپ آزاد کر کے واپس لائے. تو حکومت نے پھر ان کو آزاد کر دیا، رہا کر دیا، اور وہ شریک ہوئے اور گول میز کانفرنس میں مشاورت میں شامل ہوئے. تو دیکھیے ہماری تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں، اور اس میں کوئی اگر ایک جیل میں ہے، کوئی اس پہ الزام ہے تو اپنا مقدمہ بھگت رہا ہے. اس سے اس کی نہ پاکستانیت ختم ہو گئی ہے، نہ اس کی حب الوطنی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے. ملک کے وسیع تر مفاد میں اگر یہ ہو جاتا اور بانی پی ٹی آئی کو پیرول پہ رہا کر کے وہ آ جاتے، شریک ہو جاتے، تو یہ کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، جب یہ بات دیکھیں نا، ہم تو ایک اس وقت تو مفروضے پہ گفتگو کر رہے ہیں نا. مفروضوں پہ گفتگو کرنے کی ہمیں اس وقت کیا ضرورت ہے؟ جب پی ٹی آئی جو ہے وہ شریک ہو رہی ہے اور مذاکرات میں، تو ابھی تو یہ سوال پیدا نہیں ہوا. لیکن اگر پیدا ہوتا یا پیدا ہو جائے تو پھر کوئی قیامت نہیں گزر جائے گی. ان کو بالکل بلانا چاہیے، میٹنگ میں بلا لینا چاہیے، پیرول پہ رہا کر سکتے ہیں، ان کو وہاں بلا سکتے ہیں. دیکھیے مقدموں کا کتنے ہر لیڈر، ہمارے بڑے لیڈر جو ہیں ان پہ مقدمے قائم ہوئے ہیں، وہ جیلوں میں رہے ہیں. نواز شریف صاحب کتنا عرصہ رہے ہیں، خود یاسر علی زرداری جو ہے اس سے صدر پاکستان ہے، وہ جناب کتنا عرصہ جیل رہے ہیں. ان کا تو میرا خیال کوئی 10-12 سال جیل میں انہوں نے کاٹے ہیں. اس سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھ لیں،
ایک لمبی قید کاٹی ہے، ان کی تو پھر کتاب بھی لکھی انہوں نے، چاہے یوسف سے صدا اپنی خود نوشت لکھی جیل میں. تو یہ سارے لیڈر جو ہیں جیل میں رہے ہیں، مقدمات بھگتتے رہے ہیں، اور آج ماشاءاللہ اقتدار میں ہیں. احسن اقبال صاحب جیل میں رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب رہے ہیں، سعد رفیق صاحب رہے. تو یہ کوئی جیل میں کسی سیاسی لیڈر کا جیل جانا سب کانٹیننٹ میں، جہاں ہم جنوبی ایشیا جو ہے، اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہمارا جو سیاسی کلچر ہے اس میں یہ اقتدار میں اور جیل میں فاصلہ بڑا کم ہوتا ہے. ایک ہی جس میں آپ جیل میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہیں سے اقتدار پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی، بلکہ اس سے ایک ماحول بہتر ہوگا، اور ماحول بہتر ہو جاتا. اور اس لیے اگر یہ سوال پیدا ہوتا تو پھر اس پر میرا ووٹ تو یہی ہوتا کہ اس فیصلے کو، اس سوال کو بڑے احسن طریقے سے اس کا سامنا کیا جائے. لیکن بہرحال پی ٹی آئی نے شرکت کی حامی بھر لی ہے، وہاں جا کر وہ مطالبہ کر سکتے ہیں اور اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. تو بہرحال جو کوئی ہے، ہمیں دیکھیں نا، اس وقت تو جھگڑوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پیدا کرنے کی یا فاصلے جو ہیں ان کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کو ایک تحمل سے، صبر سے کام لینا چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں نا، کوئی جیل میں ہے، کوئی باہر ہے، پاکستان تو سب کا ہے نا، اور سب پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے پاکستان اور اس کے عوام کے مفاد پہ جب بھی کوئی گفتگو ہوگی تو سب کو بیٹھنا ہوگا، سر جوڑنا ہوگا، آگے بڑھنے کی تیاری کرنی ہوگی، اور یکسو ہو کر اور یکجان ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا. اس بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. بے شک، بالکل نہیں. شامی صاحب، ہماری جو خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ بلانا نہ پڑ جائے بانی پی ٹی آئی کو، وہ نوبت ہی نہ آئے. اس لیے مشورہ دیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ جی آپ اے پی سی کے بجائے جو ہے وہ آپ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں، تاکہ جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں یا ان کے جو نمائندے وہی آ سکیں اور کوئی باہر کا جو ہے وہ بندہ نہ آ سکے. خبر تو یہی آئی ہے شامی صاحب. اب یہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ جب ہم ملے ہیں تو اس میں تو یہ بات اس طریقے سے زیر بحث نہیں آئی. ہم تو، ہمارا ایک ڈیلیگیشن تھا، وہ پلڈیٹ کا بورڈ تھا، اس کی ملاقات تھی. اس میں ہمارے سابق گورنر جو تھے شاہد احمد صاحب تھے، پلڈیٹ کے صدر احمد بلال محبوب تھے، اور پھر ہمارے یعنی خود میں شریک تھا، پھر قومی اسمبلی کے سپیکر جو ہیں، صوبائی اسمبلی کے سپیکر پنجاب اسمبلی کے ملک احمد خان موجود تھے، اور وزیر اطلاعات بھی تھے. تو اس میں تو ظاہر ہے ملکی حالات اور معاملات پر گفتگو ہوتی رہی، اور وزیر اعظم نے تفصیل بتائی کہ جس طریقے سے، جس جاں فشانی سے ان کو کام کرنا پڑا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے بچایا گیا ہے، اور جس طرح پاکستان کے دوستوں نے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اس کی تفصیل بتائی انہوں نے. اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فوجی قیادت جو ہے وہ کس طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، اور پورے عزم کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ سیاسی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اور یعنی بالکل ایک، یعنی میں آپ سمجھیں کہ اعتماد جو ہے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. ایک دوسرے پر اعتماد ہے. اور جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ الحمدللہ حافظ قرآن ہیں، وہی بات کہتے ہیں، وہی بات سب کے سامنے کہتے ہیں، وہی بات جو تنہائی میں کہتے ہیں وہی وہ سب کے سامنے کہتے ہیں، اور اسی طرح عزم کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے بات پر جمتے ہیں، اس کا پہرا دیتے ہیں، اور اپنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی سالمیت اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ سربقف ہیں. تو مطلب یہ ایک بڑا اچھا اس لحاظ سے ایک ماحول ہے، اور کوئی کھچا تانی اقتدار کے ایوانوں میں نہیں ہو رہی. ہاں، پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی وزیر اعظم بڑے یکسو تھے، بڑے محتاط تھے، اور پیپلز پارٹی کو بھی سراہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. نہری پانی کا معاملہ ہوا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بہت سوچ سمجھ کے انشاءاللہ بات کریں گے، اقدام کریں گے، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کے تحفظات جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں گے، اور اس سے دلائل سے بات ہوگی. اور کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیاسی اختلاف جو ہے اس کو ہوا دی جائے. تو وزیر اعظم کو حالات کی نزاکت کا بڑا شدت سے احساس ہے، وہ انتہائی احتیاط سے کام لے رہے ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بس کام کام اور کام،
تو کام کرنا تو پھر ان کی عادت ہے، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، تو ان کے نزدیک تو رات بھی دن ہے، کیونکہ وہ تو کام پہ لگے رہتے ہیں، اس کے ثمرات بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اس لحاظ سے تو ایک اچھی خبر ہے۔ اب اپوزیشن کے ساتھ بھی کوئی تھوڑی مفاہمت ہو جائے اور معاملات آگے بڑھیں لیکن تو مزید بظاہر ایک ماحول بہتر ہوگا۔ ہاں، اپوزیشن کے حوالے سے کوئی شامی صاحب آپ کی کوئی بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی کہ، اور خاص طر مولانا صاحب کو لے کے، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ ہم تحریک چلا رہے ہیں، تو کیا یعنی کہ پلان ہے کہ مولانا کو کس طرح سے رام کیا جائے کہ کہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے نہ کھڑے ہو جائیں اور تحریک نہ شروع ہو جائے، یا کوئی ٹینشن نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو؟ دیکھیے، نہیں اب دیکھیں، یہ تو سیاسی معاملات ہیں، ان میں جو بھی ایک گتھیاں سلجھانی پڑتی ہیں، اور مولانا کے ساتھ تو ایک بڑا قریبی تعلق ہے شہباز شریف صاحب کا بھی اور نواز شریف صاحب کا بھی اور خود صدر آصف علی زرداری کا بھی، تو مولانا کے ساتھ تو کوئی بات چیت کے دروازے بند نہیں ہوئے، اور وہ ان سے رابطہ بھی ان کا ہے، اور وہ مطمئن ہے کہ مولانا جو ہیں وہ احتجاج بھی کریں گے تو کرینے اور سلیقے سے کریں گے۔ دیکھیے بہرحال رابطے جاری ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور مولانا جو ہیں اور ان کے پی ٹی آئی کے درمیان وہ فاصلے کس طرح کم ہوتے ہیں، اور ابھی تو وہ اپنی پارٹی کے اندر جو ہیں وہ اس کے جو مراحل طے کر رہے ہیں کہ پارٹی کی جو کونسل ہے، جو پارٹی کے ادارے ہیں، وہ فیصلہ کریں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مفاہمت کیسے ہونی ہے، کس درجہ ہونی ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور جو ہیں، اب ان سے تو پھر ان کی جنم کی مخالفت ہے۔ آپ دیکھیں وہ تو ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ ابھی آپ پچھلا الیکشن جو لڑا ہے مولانا فضل الرحمان نے، اور پھر یہاں ہمارے کنڈی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس حلقے سے لڑا، اور پھر علی امین گنڈا پور جیت گئے۔ اس سے پچھلا الیکشن جو تھا وہ بھی علی امین گنڈا پور نے جیت لیا تھا۔ تو مولانا نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا اور دوسرے حلقے سے وہ جیت گئے تھے۔ تو اس بار تو 2024 میں تو ان کو بلوچستان سے الیکشن لڑنا پڑا، انہوں نے بلوچستان سے بھی الیکشن لڑا، اور وہاں سے وہ کامیاب ہو کر قومی اسمبلی میں آئے۔ تو جو حلقے کی سیاست ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کا جو حلقہ ہے، حلقہ 1 ڈیرہ اسماعیل خان کا، وہاں یہ سارے بڑے جو ہیں ان کے اندر انتخابی مخاصمت ہے، وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ گورنر بن چکے ہیں، لیکن وہ بھی ہر وقت کبڈی کھیلتے رہتے ہیں علی امین گنڈا پور سے، اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بھی ان کا ناطقہ بند رکھتے ہیں۔ آپ کو جو اسلام آباد کا گورنر ہاؤس ہے اس کے دروازے انہوں نے کس طریقے سے بند کیے تھے ان کے لیے۔ تو یہ ایک حلقے کی سیاست ہے، اور مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان بھی ایک انتخابی مخاصمت موجود ہے۔ مگر مولانا کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے۔ جو پی ٹی آئی کے دوسرے ذمہ دار ہیں اس میں اسلم غوری صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں، مرتضیٰ جو ہیں وہ جو مرتضیٰ کامران جو سینیٹر بھی ہیں اور مولانا کے بہرحال قانونی مشیر ہیں، تو کامران مرتضیٰ۔ تو دیکھیے یہ لوگ بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ بھئی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو ذرا اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ مگر وہ سمجھتے ہیں، علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا جو ہیں ان کے نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے جو ہمارے وہ شیر افضل مروت ہیں جو ان کے بڑے مطلب حامی ہیں، اگرچہ ان کو پارٹی نے نکال دیا ہے لیکن وہ ابھی بھی پارٹی کو اپنا سمجھتے ہیں، اور ابھی وہ اپنے آپ کو نکلا ہوا نہیں سمجھتے، اندر جانے کی کوشش میں ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور جمیعت العلماء اسلام کے ورکرز وہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، اس لیے پی ٹی آئی کو بس اپنے کارکنوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو علی امین گنڈا پور بھی ایسے ہیں، اور پی ٹی آئی اور کے پی کے اندر جو انتخابی ایک اصل میں تو انتخابی مقابلہ جو ہے وہ تو جے یو آئی کا اور پی ٹی آئی کا ہے نا۔ جی ہاں، نقصان بھی انہی کو ہوا نا، مولانا صاحب کو نقصان بھی براہ راست پی ٹی آئی سے ہی ہوا، جے یو آئی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ورکرز ہیں، اور پھر دونوں بڑے لیڈر جو تھے مولانا فضل الرحمان بھی اور مولانا حضرت جناب عمران خان بھی، وہ ایک دوسرے کے خوب لتے لیتے رہے، ایک دوسرے پر خوب تنقید کرتے رہے، ایک دوسرے کے بارے میں بڑی بدگمانی پالتے رہے، لیکن بہرحال اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں قریب آنا پڑ رہا ہے۔ تو پاکستانی سیاست میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کل کے دشمن آج کے دوست ہو جاتے ہیں،
آج کے دوست کل کے دشمن ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اور آج وہ فاصلہ ان کا برسر اقتدار جو ہماری جماعتیں ہیں ان سے فاصلہ پیدا ہو رہا ہے. تو بھئی آپ دیکھتے ہیں اب ایک کشمکش ہے, کھینچا تانی ہے. اور لیکن جو بیانات آ رہے ہیں مولانا صاحب کے وہ تو دیکھیں نا, وہ تو ایک طرح سے گلہ یا شکوہ ہی کر رہے ہیں نا حکومت سے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں ریاست خطرے میں ہے اور وزیر اعظم, صدر اور وزیر داخلہ اہل نہیں ہیں, اور اس صورتحال میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, جبکہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ جو بیانات ہیں یہ تو کوئی سود مند تو نہیں لگ رہے موجودہ حکومت کے لیے؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ افطاریاں دے رہے ہیں, وہ افطاریوں کھانے میں مصروف ہے. بھئی افطاری تو کھانی ہے نا, روزہ کشائی تو کرنی ہے. مولانا بھی روزہ کشا کھول رہے ہیں, وہ بھی روزہ کھول رہے ہیں, تو اس سے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مولانا کو نواز شریف صاحب سے زیادہ امید ہے تو اچھی بات ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی تو مسلم لیگ نون کے ہی رہبر ہے نا. تو ابھی یعنی مولانا نے سارے دروازے بند نہیں کیے, سارے رابطے توڑے نہیں ہیں, یعنی کہیں نہ کہیں کھڑکی کھلی رکھی ہے. تو نواز شریف صاحب سے بات ہو جائے گی اور شہباز شریف صاحب سے بھی کوئی بات چیت کا دروازہ تو بند نہیں ہے نا. شہباز شریف ان کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں جب چاہیں, مولانا تشریف لا سکتے ہیں جب چاہیں. تو ابھی کوئی کٹی نہیں ہوئی ہے, ابھی تو بس ہلکے پھلکی جو ہے گدگدی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کی بس وہ لی جا رہی ہیں اور چٹکیاں لی جا رہی ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں جو سیاست آگے بڑھے گی تو دیکھیں گے. شامی صاحب ایک چٹکی اور لی گئی ہے, اور اس چٹکی کے جواب میں وہ ایک چٹکی لی گئی ہے خواجہ آصف صاحب سے متعلق کہ جی وہ مستعفی ہوں کیونکہ یہ جو کچھ ہوا یہ سیکیورٹی لیبس تھا وہ ذمہ دار ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب کیا دیا, ذرا وہ سنتے ہیں, پھر میں چاہوں گا آپ کامنٹ کریں اس پہ. خواجہ آصف صاحب, کلیپس کے اوپر پی ٹی آئی آپ سے استعفے کا مطالبہ کر رہی تھی, کیا وجہ ہے کہ سیکیورٹی کلیپس کے اوپر آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے؟ مجھے جی ٹھہرایا جائے, میں اگر میرے استعفے سے جو ہے یہ معاملہ حل ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں, مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں. وہ کہتے ہیں جی میرے استعفے سے معاملہ اگر حل ہوتا ہے تو پھر میں تو تیار ہوں. شامی صاحب کہ استعفوں سے ہو جائے گا حل معاملہ آپ کے خیال میں؟ یہ تو انہوں نے تو پر بات ہی ختم کر دی نا. خواجہ آصف جو ہیں وہ بھی پرانے سیاسی کارکن ہیں, کوئی کرسی سے چمٹنے والے شخص نہیں ہیں. تو بڑی انہوں نے بھی اپوزیشن میں بڑا وقت کاٹا ہے. ان کے والد جو ہیں خواجہ صفدر وہ بھی فیلڈ مارشل ایوب خان کے مقابلے میں کھڑے رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر تھے پنجاب اسمبلی میں, تو اپوزیشن کے لیڈر تھے وہ اس وقت ایوب خان کے دور میں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں اگر یہ روایت شروع ہو جائے کہ کسی دھماکے کے بعد وزیر دفاع نے استعفیٰ دینا ہے, پھر وزیر داخلہ نے استعفیٰ دینا ہے, تو ہمارے ہاں کوئی روایت ایسی ہے کوئی پی ٹی آئی کے باہر کے ملکوں میں تو ملتی ہے ہمیں شامی صاحب, لیکن یہاں پر بظاہر نہیں لگتی, نظر آتی کوئی. پتہ نہیں باہر کے ملکوں میں بھی دھماکے جو ہیں, جب 9/11 ہوا اور امریکہ میں قیامت برپا ہو گئی تو اس وقت وہاں کی کسی وزیر نے استعفیٰ دیا. وہاں کے جو قومی سلامتی کے مشیر تھے وہ مستعفی ہوئے. وہاں کوئی صدر تھے امریکہ کے, انہوں نے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں. تو ایسا اب یہ معاملہ نہیں ہے, دہشت گردی کا معاملہ ایسا نہیں ہے, کہیں بھی کوئی واردات ہو سکتی ہے. تو انڈیا میں بھی ہوتی ہے, افغانستان میں بھی وارداتیں ہوتی ہیں, ایران میں بھی ہوتی ہیں, ہوئی ہیں, بڑی بڑی وارداتیں ہوئی ہیں. تو یہ لیڈرشپ اب یہ دور لد گیا کبھی دہشت, پھر تو فیصلے دہشت گردوں نے کرنے ہیں نا. ایک دھماکہ کیا اور استعفیٰ لے لیا اور وزارت تبدیل کروا لی, اس طرح نہیں ہوتا. اب ہمیں اس سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے. اور پھر بھی وزیر دفاع جو ہے اس کی کوئی زیادہ ذمہ داری بھی نہیں ہے, کوئی وزارت داخلہ بھی ہے, صوبائی حکومتیں بھی ہیں, تو سارے ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے. اور دہشت گردی کو آپ کوئی عام معاملہ نہ سمجھیں. دہشت گردی جو ہے وہ تو ایک بالکل ایک ایسی واردات ہوتی ہے جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا. دہشت گرد جو ہے کسی وقت کہیں بھی کوئی بھی واردات کر سکتا ہے. تو اس لیے یکسو ہو کر ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کیجئے اور دہشت گردی کو شکست دیجئے. یہ ایک دوسرے کے بخیے ادھیڑنے, ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے اور ایک دوسرے سے استعفے لینے کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے شامی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا ہم بات کریں گے کہ یہ جو افغان پالیسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فیل ہوئی, یہ کیوں فیل ہو گئی اور اب کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, اس پہ بات کریں گے.
वेलकम बैक जी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ में 12 दहशतगर्द हमले हुए और इन्हीं में से एक वाक़या पेश आया पेशावर में, जहां पर कलअदम लश्कर इस्लाम के बानी मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को निशाना बनाया गया। और ताज़ा तरीन अभी जो खबर मेरे हाथ में वो ये कि जो बन्नू कैंट में हमला हुआ था उसमें मज़ीद 3 अफ़गान दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। इससे पहले 2 दहशतगर्दों की जो शनाख्त है वो हो चुकी थी। अब ये वो सूबा है जो कि दहशतगर्दी से मुतासिर है और इसके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो यहाँ अफ़गान पॉलिसी से मुतालिक क्या फरमा रहे हैं, क्या उनका कहना है, ज़रा वो सुनते हैं। फिर शामी साहब की तरफ जाते हैं। अफगानिस्तान के साथ तो हमने अपने लेवल पे तो बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन अब जब तक सरकारी लेवल पे टीवार बनने के बाद एक प्रॉपर यहाँ बैठ के हमारी टीवार फाइनल नहीं होते तो उस वक्त तक हमारा वफद तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे सूबे का डोमेन नहीं है, प्रोविंशियल डोमेन नहीं है। इसका हर एक गवर्नमेंट की और एक सोच और पॉलिसी होती है, हर एक पार्टी की भी होती है, हर इंसान की भी होती है। एज अ पॉलिसी हम फेल हुए हैं हमेशा और उसी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने इस तरीके से अफगान माजरीन को वापस भेजना शुरू कर दिया। आपने देखा किस तरीके से एक तस्वीर हुई उनकी कि वहाँ पे ओन नहीं कर रहे थे, कोई बंदोबस्त नहीं था, यहाँ से आपने धकेल दिया। हमारे सारे डिसीजन मेकर्स अमेरिका, यूके, कनाडा, इनकी नेशनलिटी लेने के लिए हर वक्त बिलबिला रहे होते हैं। इस तरह एक अफगानी अगर पाकिस्तान की नेशनलिटी लेना चाहता है तो क्या अफगानिस्तान दुनिया में नहीं आता? हम चेक करें, और एक बंदा अगर क्लियर है तो हमें देनी चाहिए। हम क्यों नहीं दे रहे? यहीं से नफरतें फैल रही हैं। अब ये कह रहे हैं फिलहाल जब इस पे अमला नहीं आएंगे करने के लिए तो बहसीत सुबह जो लोग मेरे पास यहाँ पे हैं मैं उस पर फिर उस वक्त बात करूँगा कि मैं इनको अलाउ करता हूँ तो उस वक्त करेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल इस पॉलिसी को बिल्कुल मैं इसको एंडोर्स नहीं करता, ये गलत है। जी शामी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं दहशतगर्दी में अफ़गानी जो है वो मुलव्वस पाए जा रहे हैं, हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है उस पर ठोक बजा के बात कर रही है। और कभी हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के सूबे के साबिक गवर्नर का बेटा जो है वो पकड़ा यानी कि वो मारा जाता है, जो उनकी फ़ौज का कमांडर है वो मारा जाता है। और यहाँ अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम शहरियत जो है वो क्यों नहीं दे रहे। देखिए, अली अमीन गंडापुर से जो हैं वो ये बात तो ठीक कह रहे हैं ना कि ये खारजा मामलात जो हैं वो वफाकी हुकूमत ने तय करने हैं, तो सूबाई हुकूमत को अभी तक क्लियरेंस नहीं दी, इसलिए वो बातचीत में आगे नहीं बढ़ सके। तो इस पर भी वफाकी हुकूमत से मुशावरत होनी चाहिए सूबाई हुकूमत की। तो इसमें अगर वफाकी हुकूमत को इजाज़त दे दे तो कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है राब्ता करने में। तो जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं वैसे अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं। तो देखिए, हमें हर हरबा आजमाना चाहिए, हर तरीका आजमाना चाहिए। बल्कि जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अफ़गानों को ये नेशनलिटी यहाँ की मिल जाए तो ये या इसका भी जायज़ा लिया जा सकता है। बहुत से अफ़गानों को पाकिस्तान की नेशनलिटी दी भी गई है और कई देखिए दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में लोग जाते हैं, उनको वहाँ की नेशनलिटी दी भी जाती है। लेकिन ये नेशनलिटी लेना किसी दूसरे मुल्क की किसी का हक नहीं है, किसी अफ़गान शहरी का ये हक नहीं है कि वो पाकिस्तान की नेशनलिटी का मुतालबा करे। ना पाकिस्तान का ये हक है कि वो अफ़गानिस्तान की नेशनलिटी का मुतालबा करे। पाकिस्तान का ये हक भी नहीं है किसी का कि भाई अमेरिका की नेशनलिटी का मुतालबा करे। हर मुल्क के अपने कवानीन हैं, अपने ज़वाबित हैं, तो उसके मुताबिक वो उसको अपने फैसले करने होते हैं। तो मेरा ख्याल ये कोई मौजू नहीं है, पब्लिक डिबेट का मौजू नहीं बनाना चाहिए। बाकी ये बात है हमें एहतियात करनी चाहिए। हमने कई अशरे जो है जो ताल्लुकात बनाए हैं और उनको हमने एक लम्हे में उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उसमें जो भी हमें शिकायत हों उससे राब्ते जो हैं वो जारी रखने चाहिए। वहाँ भी आप देखें कि कन्फ्यूजन है और वहाँ भी एक धड़ेबंदी का तासुर मिल रहा है और उनकी हुकूमत जो है उसके भी पाँव अच्छी तरह जमे हुए नहीं हैं। तो सारे हालात को सिराज हक्कानी साहब के इस्तीफे की खबरें आ रही थी, लेकिन वो तरदीद भी आ गई है कि जी अफगान हुकूमत की तरफ से कि जी उन्होंने कोई इस्तीफा जो नहीं दिया। अच्छी बात है, लेकिन कुछ न कुछ खटपट तो चल रही है ना। और बहरहाल अल्लाह ताला उनके मसाइल जो हैं वो भी हल करे। सर मैं यहाँ आपसे बस ये एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह कैंसर है, ज़ाहिर है उसको हम जड़ से ख़त्म करते हैं वापस ना आ जाए। कोई बैक्टीरिया हमला करता है, आप एंटीबायोटिक लेते हैं, कोई वायरस हो आप एंटीवायरस या वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ गलती हुई है, कहाँ पर ऐसा झोल रह गया जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी वापस जो है वो पलट कर आई है? देखिए, ये बहुत बड़ी अफरीत है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। 1000 किलोमीटर से बड़ा बॉर्डर हमारा अफ़गानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, इधर इंडिया। तो ये हम अपने जो जोग्राफियाई महल्ले वक़ू है उसको कैसे
پس پش ڈال سکتے ہیں، اس کے اپنے مسائل ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس علاقے میں کب سے یہ 3-4 اشروں سے یہ مختلف بیرونی عناصر جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ برسر پیکار ہیں، مختلف تحریکیں ہیں، مختلف تھیوریز ہیں، مختلف مذہبی گروہ ہیں، مختلف لسانی گروہ ہیں. تو ایک بڑا ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور ہمیں اس کو ہمیں صبر کے ساتھ ایسا کوئی انجیکشن ایجاد نہیں ہوا جس کو ہم لگا لیں تو ہم اس سے محفوظ ہو جائیں گے. ہمیں اس کے ساتھ بڑا مقابلہ کرنا ہے اور کئی محاذوں پر اس کا سامنا کرنا ہے. تو صبر سے، تدبر سے، استقامت سے، عزم سے معاملہ کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو متون کرنے کی بجائے ہمیں اب متحد ہو کر آگے بڑھنے کی بات کرنی چاہیے. آج بھی ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جی ہماری جو دیکھیں نا، ہماری فوج اس وقت پنجاب پولیس ہے، اس نے دیکھی خبر آئی کتنے ناکام بنائے ہیں، کتنے حملے ہونے سے روک دیے ہیں. تو دن رات یہ لوگ جو ہیں سر ہتھیلی پر رکھ کے جافچانی سے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں بہت یہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بات چٹکی بجانے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. یہ گمبھیر مسئلے ہیں، ان کے لیے جان لڑانی پڑے گی اور ہمیں ہمت کرنی پڑے گی، اور پھر اس کا انشاءاللہ اس کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دینی ہوگی انشاءاللہ. ڈیجیٹل دہشت گردی کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا. شامی صاحب، سر ایک ایشو، ایک معاملہ وہ جو چینی کی قلت کو لے کے، تو ایک پکڑا گیا نا، ایک آدمی پکڑا گیا بنی گالا سے پکڑا ہے، وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہا تھا. اچھا، اب اس کے خلاف وہ بھی ایک اوٹ پٹانگ کر رہا تھا، میسیجز کر رہا تھا افواج پاکستان کے خلاف. تو ابھی تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو دوست ہیں احمد نورانی صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے بے سروپا مضامین لکھ رہے ہیں، آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک عجب بات ہو گئی ہے نا کہ آپ جو بے سروپا باتیں کریں گے تو وہ ان کی ریٹنگ بڑھے گی اور ان کے ذریعے پھر آپ ڈالر کمائیں گے. تو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان جو ہے آخر اس نے اس کی مٹی کا کچھ تو وہ اپنا اس سے پیار کریں، اور اس کی مٹی جو ہے، اس کی خوشبو جو ہے اس کو یاد رکھیں، اور اپنے قلم کو، اپنی زبان کو سنبھالیں. بے سروپا گفتگو شامی صاحب، اس میں اپولوجیٹک رویہ جو ہے اس طرح کے معاملات میں کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ وہ بھی سیاسی جماعتوں کی طرف سے، ان کے رہنماؤں کی طرف سے، کہ جی لوگ کہیں نہ کہیں تو غصہ نکالیں گے. بھئی کس بات کا غصہ نکالیں گے؟ آپ کو مطلب آپ ریاست کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ چلیے، وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو اوٹ پٹانگ ہے نا، وہ بھی، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں ہے، اور جھوٹ پھیلانے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کو تو سختی سے نبٹنا چاہیے. لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو ہم یہاں بیٹھ کے کیسے نبٹ سکتے ہیں؟ ان کو تو ان کا ضمیر جو ہے اس کو جگانے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں، ان سے اپیل ہی کر سکتے ہیں. تو جو بھی لوگ ہمارے جو بھی سیاسی رہنما ہے وہ کوئی جواز فراہم نہ کریں، وہ ایک ان لوگوں کو ان کی حوصلہ شکنی کریں، ان کو یہ یاد دلائیں کہ وہ پاکستان کے بیٹے ہیں، اور پاکستان کی مٹی کا قرض ہے ان پر، اسے چکائیں، اور پاکستان کی حفاظت میں سربکف ہوں، ہمارا ساتھ دیں. سر لاسٹ منٹ ہے، وہ میں بس آپ سے پوچھنا چاہتا، یہ چینی کی مصنوعی قلت جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر وزیر اعظم جو ہیں وہ بیچ میں پڑتے ہیں معاملات کو حل کرنے کے لیے. بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا چینی کا مسئلہ کیا ہے یار. میں تو جب سے ہوش سنبھالی یہ چینی کا مسئلہ ہی پیدا ہو رہا ہے. پہلے سرکاری ملیں تھی ساری، حکومت نے اس کو قومیہ لیا تھا بھٹو صاحب کے دور میں، اس وقت بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو پاتا تھا، ساری ملیں گھاٹے میں چل رہی تھیں. پھر حکومت نے جان چھڑائی. اب ملیں جو ہیں، ابھی آج بھی خبر آئی کہ ایک شوگر مل کے جو دو شوگر ملوں کے مالک ہیں ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا، کہیں ڈیلروں کو پکڑ لیا. سر معذرت سر، ذرا وقت کی قلت ہو گئی ہے، چینی کے ساتھ وقت کی بھی قلت ہو گئی ہے، کل اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.